دربار کی جو توسیع کی جا رہی ہے نا، اس میں ناظرین 28 کینال جو رقبہ ہے نا وہ شامل کیا گیا ہے، جس سے اس تمام جو رقبہ ہے وہ بڑھ کر 85 کینال پہ آ گیا ہے۔ جی ہاں، اس میں مسجد کی توسیع بھی شامل ہے، اس میں دادا دربار کا صحن بھی شامل ہے، اور اس میں جدید ترین کنوپیز جو ہے نا وہ بھی لگائی جا رہی ہیں۔ وہ کہاں سے آئیں گی اور ان کا کیا فنکشن ہوگا وہ میں ابھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ جو ٹوٹل منصوبہ ہے نا یہ 6.7 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جی، اس پہ ٹوٹل خرچہ آئے گا۔ حکومت پنجاب اس پر تمام خرچہ کرے گی۔ اچھا، یہ جو سیکرٹری اوقاف اور ایڈمنسٹریٹر ہے دادا دربار کے احسان بھٹا صاحب، یہ تمام تفصیلات انہوں نے بتائیں کہ کس طرح حکومت پنجاب جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو دن رات میں لگ کر مکمل کر رہی ہے، اور آنے والے 1 سال کے اندر اندر یہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اس منصوبے میں دلچسپی اہل لاہور اور پورے پاکستان کی ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری جو ہیں ان صوفیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے جو صدیوں سے فیض کا ان کا سلسلہ ہے وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں خاص کر جب عرس ہوتا ہے ان دنوں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان سے اور پاکستان کے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر بھی وہاں پر ہزاروں لوگ آتے ہیں، اور پھر ہر جمعرات کو وہاں پر خصوصی طور پر جو ہے وہ رات عبادت کا سلسلہ چلتا ہے، اور پھر اگلے دن جمعے کو وہاں پر بے پناہ رش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کے بھی بے شمار مسائل آ رہے تھے، اور جگہ کی جو تنگی تھی وہ بھی تھی، اور پھر سیکیورٹی کے ایشوز بھی تھے۔ جی ہاں، اب یہ سارے مسائل حل کیے جائیں گے اس اپ گریڈیشن پروجیکٹ کے تحت کہ نمبر 1 اس مسجد میں جو دادا دربار سے ملک مسجد ہے نا اس میں 1000 نمازی جو ہے ان کی یک وقت نماز ادا کرنے کی گنجائش تھی، جو اب بڑھ کر 10,000 ہو جائے گی۔ 10,000 نمازیوں کی گنجائش والی مسجد جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو ساتھ پرندہ مارکیٹ تھی، جو لاہور کے رہنے والے ہیں یا جو جہاں پہ دادا دربار پہ مسلسل آنے جانے والے لوگ ہیں وہ جانتے تھے، 7 پرندوں کی ایک مارکیٹ تھی جہاں پرندوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اس جگہ کو بھی ایکوائر کیا گیا ہے، اور وہاں پہ پارکنگ بنائی گئی ہے۔ وہاں پر موٹر سائیکلز اور گاڑیاں جو ہیں یہ پارک کرنے کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایک خاص جگہ پہ آپ اپنی گاڑی موٹر سائیکل پارک کریں گے اور آپ دربار میں انٹر ہو جائیں گے، اور جب رش وہاں پہ بہت زیادہ ہوتا تھا، جگہ کنجسٹڈ تھی اور سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بم بلاسٹ بھی ہوا تھا، اس میں کافی جانیں بھی گئیں، لیکن اب سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظام کیے جا رہے ہیں وہاں پہ نا، کہ کوئی ایسا لوز پول نہ رہ جائے کہ جو دشمن عناصر ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح ایک اور بڑا اہم مسئلہ تھا کہ جب محرم کے جلوس آتے تھے نا اس وقت بھی بہت مسئلہ ہوتا تھا کہ وہاں سے گزرنا ہوتا تھا، کربلا گام شاہ کی طرف ایک بڑا جلوس جاتا تھا، اس کے لیے بھی ایک متبادل راستہ جو ہے، ایک بہتر راستہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اب آتے ہیں کہ جناب اس میں جو کنوپیز کی میں نے بات کی تھی وہ کہاں سے آئیں گی؟ جی ہاں، وہ کنوپی اسپیشل جو لگائی جائیں گی وہ مسجد نبوی کی طرز پر لگائی جا رہی ہیں سین میں، کہ وہ ضرورت کے تحت کھل بھی سکیں گی اور بند بھی ہو سکیں گی۔ وہ جرمنی سے امپورٹ کی جا رہی ہیں، اور ان کی جو لاگت ہے 2.8 ارب روپے ہے۔ جی ہاں، یہ پروجیکٹ کا اندر یہ شامل ہیں، جو میں نے آپ کو پروجیکٹ کی ٹوٹل کاسٹ بتائی تھی اس میں جو کنوپیز کا خرچہ ہے وہ 2.8 ارب روپے ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس پہ اس پروجیکٹ کی جو مکمل ہونے کے بعد جب 1000 زائرین جو یک وقت وہاں آتے تھے یا نماز ادا کرتے تھے وہ کتنا چندہ وہاں پہ جمع ہوتا تھا، یہ بڑا اہم سوال ہے جو میں رکھا۔ ایک جو ان کے اعداد و شمار ہیں محکمہ اوقاف کے انڈر ہے، ظاہر ہے یہ پتہ ہے سیکرٹری جو اوقاف ہیں ان کے مطابق جو ہے کہ وہاں پر ہفتہ وار جو ہے وہ 28 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جمع ہوتا تھا، اور ایک اندازے کے مطابق اب کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ساری توسیع ہو جائے گی، یہ سارا منصوبہ مکمل ہو جائے گا اور اس کی گنجائش بڑھ جائے گی، تب یہ جو نذرانہ ہے وہاں پہ ہفتہ وار وہ کم از کم 46 سے 50 لاکھ کے درمیان جو ہے وہ چلا جائے گا۔ جی ہاں، یہ کافی بڑی رقم ہے
جو اوقاف جو ہے وہ جمع کرتا ہے، پھر اسی پیسے کو جو ہے وہ اس کی تزئین و آرائش کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے، یا اس کے جو رننگ ایکسپینس ہے ان کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ اہم تفصیلات جو داتا دربار کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ امید ہے آپ کو اس سے جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔